بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس سیکنڈ ایئر اردو کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور آج کی اس لیکچر میں ہم نے نظم حمد کا 6واں اور 7واں شعر پڑھنا ہے۔ آج کی اس لیکچر میں ہماری نظم حمد مکمل ہو جائے گی، تو بیٹے 6واں شعر دیکھیے گا۔ بیٹے اس نظم کا 6واں شعر ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا پہلے مشکل الفاظ کا معنی دیکھیے۔ اس شعر میں ایک لفظ ایسا استعمال ہوا ہے جو مشکل ہے۔ حجت کا ختم ہونا مراد ہے بیٹا کسی دلیل کا باقی نہ رہنا، کوئی حجت باقی نہ رہ جانا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کے رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی حجت مکمل کر دی ہے۔ اب بیٹے اس شعر کی تشریح دیکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ انہوں نے قرآن کے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا، اور اب قیامت تک مسلمان اس پیغام حق کو عام کرنے کے پابند ہیں، اور یہ روشنی وہاں وہاں تک پہنچے گی جہاں جہاں تاریکی ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی کہ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بیٹے شعر کا پہلا مصرع دوبارہ دیکھیے، کیا شاعر نے بات کہی ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ مالک رب ذوالجلال کا جو پیغام عام تھا وہ اس زمین کے بسنے والے تمام باسیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ بروز قیامت کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ تک تو پیغام حق پہنچا ہی نہیں تھا، میں کیسے اس کو قبول کرتا۔ بیٹا اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب سے نوازا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی دعوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدایت کے پیغام کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے۔ آج دنیا میں ٹیکنالوجی کے ذرائع جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے یہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی اتنا طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور بیٹا دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ پیغام حق نہ پہنچتا ہو، جہاں پہ کلام الہی کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بیٹا نبی بھیجا ہے، اسے ہدایت دی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کے بعد اللہ نے یہ ہدایت دی تھی کہ اب نبیوں کے ذریعے اس کا پیغام پہنچتا رہے گا، اور اس پیغام کو ماننا انسانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ نبیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا جہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس سلسلے کو مکمل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرما دی، اور روز حشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر امت کے لیے شاہد بنایا گیا۔ بیٹا وہ کیا ہے کہ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت رضیت لکم الاسلام دینا، کیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ بات ویسے بہت توجہ طلب ہے کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو بس اسلام ہمارے لیے بطور دین، بطور معاشرت، بطور ثقافت، بطور سیاست، بطور سماجت، تمام حوالوں کے لیے ہمیں اسلام کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس امر پر زور دیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور یہ پیغام کو سب تک پہنچانے کا فرض ادا کر دیا ہے، اور وہاں پر جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین موجود تھے سبھی نے اس پر گواہی دی تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا
اس لیے اب قرآن کے پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور اعمال کو جملہ انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے۔ یوں اللہ کا کلام اور اس کا پیغام اس کائنات کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، اور اس تسلسل میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں ہو رہی۔ ذرائع ابلاغ کی اس جدید دور میں تو یہ پیغام تشہیر نشر ہو رہا ہے اور ہر سماعت تک پہنچ رہا ہے۔ نتیجہ معلوم کہ اب کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں پہنچی۔ مختصر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن انوار حق کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا نور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور کو دنیا والوں تک بیٹا پہنچایا ہے۔ رسالت کی اس ضو سے یہ کائنات درخشاں ہے۔ اب کفر و شرک کی تاریکیوں کے پاس اپنے وجود کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں ہے۔ کہ قرآن کا نور پوری کائنات کو پر نور بنا رہا ہے۔ حفیظ طیب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو آخری شعر بیٹے اس نظم کا دیکھیے گا کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی بیٹا، ایک لفظ استعمال ہوا نور۔ میرے بیٹے نور سے مراد ہے کہ خدا، ہدایت خداوندی، قرآن مجید، دین اسلام۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا کہ کافر اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن دین حق کا یہ نور اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا۔ بیٹا تشریح دیکھیے گا، اسلام اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر فرمایا ہے۔ کس چیز سے؟ نور سے۔ نور کا مقصد بیٹا ظلمت کو ختم کرنا ہے، ظلمت کو اجالنا ہے۔ کفر و شرک ظلمت ہے اور اندھیرے بے وجود ہوتے ہیں۔ اندھیرا نام ہے روشنی کے فقدان کا۔ بیٹا میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اندھیرا نام ہے روشنی کا۔ اندھیرا اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ جیسے ہی روشنی ہوتی ہے تو اندھیرا دم توڑ جاتا ہے۔ بس اندھیرے کا وجود تب تک ہے جب تک روشنی وہاں پہ نہیں پہنچتی۔ روشنی آتی ہے تو اندھیرے اپنے دم توڑ جاتے ہیں اور اپنے رہنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہتے ہیں کہ روشنی کے آتے ہی بھاگنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ ظفر علی خان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن دنیا تک پہنچا۔ قرآن کا پیغام جب عام ہوا تو کفار نے اس کی مخالفت کی، مگر ان کی مخالفت کی حیثیت ایسے ہی تھی جیسے کوئی روشن سورج کو پھونکوں سے گل کرنے کی کوشش کرے، کہ چاہے کوئی جتنی بھی پھونکیں جو ہے مارتا رہے، پھونک دیتا رہے، ہوا دیتا رہے، سورج کبھی بیٹے گل نہیں ہو سکتا۔ یہ امپاسبل چیزوں میں شامل ہے۔ ظفر علی خان نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ان کے اخبار زمیندار پہ یہ شعر جو ہے صفحہ اول پہ بھی بہت عرصے تک شائع ہوتا رہا۔ یہ شعر میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندائے زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ شعر بیٹا تلمیح کی بھی مثال ہے کہ اس میں قرآن پاک کی آیتوں کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ روشن چراغ کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش اور نور کا اپنے وقت پر مکمل ہونا اور کفار کا کف افسوس ملنا۔ اب سورہ توبہ کی آیت 32-33 کا ترجمہ بیٹا دیکھیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہ رہے گا۔ اگرچہ کافر ناپسند کریں، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ گویا قرآن کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت اور حق کے نور کو جب پھیلانا شروع کیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے اس نور سے بچنے اور اسے بجھانے کی اپنی تئیں پوری کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش ایسی ہی تھی جیسے کوئی سورج یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہے۔ جس طرح یہ بات ناممکنات میں سے ہے، اس طرح دین حق کو مٹانا اور اس نور کی شعاؤں کو پھیلنے سے روکنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ وہ کیا شعر ہے خوبصورت اس حوالے سے
کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو بیٹا بات کو مختصر کرتے ہیں کہ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ آپ نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، میں نبوت کا سلسلہ مکمل کرنے والا ہوں۔ قرآن آخری الہامی کتاب ہے اور اسلام آخری دین ہے جو ہر اعتبار سے بیٹے مکمل ہے۔ ہر مخالفت کے باوجود یہ نور 1500 سال سے اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اندھیرے جوں جوں گہرے ہوتے جا رہے ہیں، یہ نور توں رخشندہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ تکمیل کے بعد نہ کسی اضافے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ترمیم کی۔ انسانی ضابطے ترمیم و اضافے کے محتاج رہا کرتے ہیں، جبکہ الوہی ضابطے ہر اعتبار سے مکمل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا آغاز ہی مقام تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ گویا اب قیامت تک قرآن کا نور ہی ہمارا رہنما ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، میں اسی بات پہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا کہ اسی نے اندھیروں میں کی روشنی، اسی نے اندھیروں میں کی روشنی، اٹھی چونک کر خواب سے زندگی، شب تار میں اس سے پھوٹی ہے پو، اسی سے کھلا باب تاریخ نو۔ تو بس اب اسلام میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں، اور مالک کی طرف دی گئی ہدایات میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بیٹا آپ نے اس نظم کا خلاصہ اور چھٹے شعر کی تشریح جو ہے لکھ کر مجھے سینڈ کرنی ہے۔ تو اب آپ آج کے جو 2 شعر ہم نے پڑھے، ان کے لیے جو حوالہ کے اشعار ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ بیٹے یہ چھٹے شعر کے لیے آپ نے لکھنا ہے کہ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ دوسرا شعر بیٹے آپ نے لکھنا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ساتویں شعر کے لیے بیٹے آپ نے لکھنا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندائے زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور دوسرا شعر اسی شعر کے لیے لکھنا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ والسلام۔